شکر بجا لاتے ہیں پروردگار عالم کا کہ ہمیں ذکر معصومین علیہم السلام کی توفیق نصیب ہوئی۔ دعا کرتے ہیں بار الہ تجھ سے اہل بیت نبوت کے حق کے صدقے میں ہمارے قلوب کو اور ہماری آج کی اس مجلس کو نور محبت و معرفت و اطاعت اہل بیت سے منور فرما دے۔ بار الہ تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے نور کی ایک خاص کرن، مولا کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد اجل فرجا۔ آخر میں ہاں بالکل بالکل ایک دفعہ توسل کرتے ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی اس ذکر میں، اپنے اس فرزند کے ذکر میں خاص طور پر اپنے خانوادے کے ذکر میں ہماری امداد فرمائیں، اور خصوصی دعا ہے آخر میں پھر اہل بیت نبوت کے حق کے صدقے میں، بیمار کربلا، بیمار مدینہ علیہم السلام کے حق کے صدقے میں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کے جن کا ذکر کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے، ان کے حق کے صدقے میں بار الہ تمام مومنین و مومنات کو، بالخصوص ہمارے یہاں کے اس فتیہ جماعت کے سرپرستوں میں سے ہمارے بزرگ رضا شاہ صاحب کو شفاء کلی شفاء کاملہ عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت فرما۔ ایک دفعہ پھر درود بھیج دیے گا محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، حق محبت اہل بیت کا یہی ہے کہ خود جیسا معصومین نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ ہماری فاضل طینت سے، ہماری فاضل مٹی سے خلق کیے گئے، اور وہ ایک نشانی جو بیان فرمائی وہ یہی ہے کہ وہ ہماری خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ان کے غم میں جو ہے وہ اپنے دل میں ان کے غم کا احساس کرے تو یقیناً یہ ایک علامت ہے اور یہ ایک طرح کی بشارت ہے پروردگار کی طرف سے کہ اس طرح کی مادی فضا میں جو ہے وہ نور ایمان کا سلامت ہے، محبت و مودت اہل بیت کا۔ ایک دفعہ شکرانے کے طور پہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ روایت ہمارے پاس موجود ہے جس میں ایک شخص آیا امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، اور مولا سے اس نے سوال کیا کہ مولا مجھے زیارت تعلیم فرمائیے، ایسی کہ آپ میں سے کسی کے بھی در پہ جاؤں اس زیارت کو پڑھ لیا کروں۔ تو امام نے اس کے بعد زیارت جامع کبیرہ جو ہے وہ تعلیم فرمائی، اس کی سند اور وہ بہت ہی معتبر جو ہے وہ زیارت ہمارے پاس موجود ہے۔ تھوڑی سی توجہ اس کی طرف کریں گے کہ محب جو ہے وہ اس بات کا ادراک کر رہا ہے کہ معصومین کی زیارت جو ہے گویا معصومین سے ملاقات ہے، کیونکہ ان کی زندگی اور موت میں فرق نہیں ہے، تو ان کے در پہ جانا ایسا ہی ہے جیسے ان کے گھر پہ جانا ہے، ان کی زندگی میں ایسا ہی ہے۔ تو وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ بہترین شکل ملاقات کیا ہے۔ یہ جو ملاقات معصوم سے ہے، ظاہر جاتے کوئی بھی جا سکتا ہے ان کے در پہ، اس طرح دیکھا جائے تو، اور جالی چوم کر آ جائے گا، لیکن بہترین ملاقات جو ہے وہ امام کے نزدیک خود کیا ہے؟ تو بہترین یہی ہے کہ مولا سے خود سوال کیا جائے کہ مولا یہ بہترین شکل ملاقات کی کیا ممکن ہو سکتی ہے۔ تو ایک قاعدہ ہے، ایک اصول ہے یا ایک لاء ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، بزرگان اساتذہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو، محبوب اور محب کے درمیان ایک سنخیت کا ہونا ضروری ہے، ایک سنک کا ہونا ضروری ہے، ایک خاص ارتباط ہے، اس کا ایک تناسب ہے محب اور محبوب کے درمیان، اور اس ارتباط کی، اس سنک کی جو بنیاد ہے وہ معرفت ہے۔ یعنی معرفت کی بنیاد پر آپ کا اس محبوب سے جو کہ انسان کامل ہے، یا حضرات معصومین کی بات ہو رہی ہے، اس معرفت کی بنیاد پر وہ تعلق استوار ہوتا ہے۔ اس اصول کو سمجھنا ضروری ہے کہ معرفت کا اس ساری عشق کی کہانی میں، عشق اہل بیت کی جو ہماری روداد ہے، اس میں معرفت کا کردار کیا ہے۔ تو بہرحال مثالیں بہت ساری ہیں کہ جیسے جیسے انسان بلند ہوتا جاتا ہے، اپنی آپ زندگی میں دیکھیں کہ اگر آپ فرسٹ فلور پہ جائیں گے، بالکنی سے باہر دیکھیں گے، آپ کے سامنے ایک منظر ہوگا، ممکن ہے آپ کچھ درختوں کا مشاہدہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سیکنڈ فلور پہ چلے گئے مثلا، تو آپ نے دیکھا کہ درختوں کے پیچھے ایک لیک بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بلندی پہ چلے گئے، آپ نے دیکھا کہ پہاڑ بھی ہیں کچھ مثلا، اور بلندی پہ گئے تو آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کے آگے ایک وسیع میدان ہے، وہ بھی آپ کو دکھائی دے رہا ہے۔ تو اب یہ کائنات
جو ہے وہ آپ کی اپنی بلندی کے حساب سے آپ پر جلوہ گر ہو رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور معصومین کے ساتھ جو انسان کا معاملہ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے کہ جتنا انسان اپنی ظرفیت میں اضافہ کرتا ہے، اپنی معرفت میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے، یہ اتنی ہی شدت سے آپ پر جلوہ گر ہوتے ہیں. یعنی نور ولایت آپ کی معرفت کے تناسب سے آپ کے قلب پر جلوہ گر ہوتا ہے. ایک طرف سے وہی ہے کہ آپ کی اپنی اور میری آپ کی اپنی محدودیتیں ہیں کہ جن کو جیسے جیسے ہم دور کرتے جائیں گے جو ہے وہ نور خود بخود اس میں داخل ہوتا جائے گا. تو یہ کیا جو پوائنٹ ہے اس کے اندر وہ یہی ہے کہ معرفت کا کردار عشق میں بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اور بہترین معرفت کیا ہے کہ معصومین کی صفات، ان کے مقامات کی معرفت ہو انسان کو، تاکہ ان کا کردار اور سیرت ہماری سمجھ میں آئے. تو سرکار نے جب اس کو زیارت تعلیم فرمائی تو تقریباً 400 سے زائد اس میں فضائل اہل بیت ہیں کہ انسان اگر سنے بزرگان سے جو اہل معرفت ہیں تو ایک ایک کلمے پر وہ 10 جلسے 15 جلسے بولتے رہیں گے اور وہ ختم نہیں ہوں گے. معرفت کا جو اس کے اندر مولا نے سمندر بند کیا ہے اس کوزے کے اندر، تو ایک ایک جملے میں اتنی طاقت ہے. زیارت شروع ہوتی ہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. تو بس اسی کلمے پہ کوشش تھوڑی سی، پھر انشاءاللہ گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے کہ یہ سلام بیسیکلی کیا ہے. پہلے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ سلام ہے کیا، پھر یہ دیکھیں گے کیوں حکم سلام ہے. انشاءاللہ ان کے اوپر ایک دفعہ درود بھیج دیے محمد علیہ وسلم. تو سلام خود اگر آپ دیکھیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی الفرج. تو کیوں اللہ سلام کر رہا ہے اور سلام ہے کیا؟ تو خلاصتاً عرض کریں ایک طرح سے ایک دعا ہے. ٹھیک ہے. اور دعا کا تعلق ایک مقام کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اب زیارت جو ہمیں جس طرف لے کے جا رہی ہے نا وہ اس مقام کی طرف لے کے جا رہی ہے کہ جب آپ ایک مقام کی طرف جا کر اس مقام سے کنیکٹ ہوں گے، اس مقام پر سلام بھیجیں گے تو وہ سلام جائے گا آپ کا عشق اور خلوص لے کر اس مقام تک، اور اس مقام سے فیوز اور برکات لے کر واپس آئے گا اور آپ کی روح اس برکات میں، ان برکات میں غرق ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ صرف ایک سلام میں جو ہے وہ کتنی چیزیں محقق ہوتی ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اتنی جو درود کی برکات ہیں، صلوات کی برکات ہیں یا زیارات کی برکات ہیں، اس میں کیا کیا اسرار پوشیدہ ہیں. کیونکہ یہ تو جو ہے وہ محال ہے کہ انسان سلام کرے اور امام جواب نہ دے. تو یقیناً آپ جب بھی سلام کریں گے جواب آئے گا. اور سلام کا حق یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اس کو اس مقام کے حساب سے سلام کیا جائے، اس مقام کا نام لے کر سلام کیا جائے. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ایک کلیہ ہے کہ جس سے جو ہے وہ محب کا اپنے محبوب کے ساتھ جو ہے وہ ایک ارتباط، ایک کانٹیکٹ برقرار ہوتا ہے روحانی طور پر بھی اس سلام کے ذریعے سے. ایک مرتبہ درود بھیج دیا. اب دیکھ لیا آپ نے کہ اللہ خود درود بھیج رہا ہے، اور ہمیں بھی حدیث میں مل گیا کہ ناقص درود نہ بھیجو. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مولا ناقص درود کیا ہے؟ کہا کہ جس میں تم صرف رسول پر بھیجو اور ان کی اولاد کو شامل نہ کرو، تو یہ درود ناقص ہے، ایسے درود نہ بھیجا کرو. تو پتہ چل گیا کہ جس طرح سرکار پہ درود بھیجنا ہے فوراً متصل کرنا ہے ان کی آل کو، ان کے ساتھ. تو حکم درود ہے، حکم سلام ہے. پھر قرآن نے جو دین کی ساری زحمت ہے سرکار کی، اس کا اجر آپ کو کیا قرار دیا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ سوائے مودت فی القربہ کے اور کوئی اجر میں تم سے نہیں مانگتا اپنی اس ساری زحمت کا جو کہ میں نے اٹھائی. تو اب یہی مقام جو ہے یہ ظاہر سوچنے کا مقام ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ سرکار جو ہے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد ان کے بچوں کی گزر بسر اچھی ہوتی رہے، لوگ ان کی ضروریات پوری کر دیا کریں، ان سے اچھے اخلاق سے پیش آیا کریں، ان کی زندگی اچھی گزر جائے گی؟ ایسا انسان جو ہے وہ سوچ سکتا ہے کہ شاید، لیکن وہ سوچ سکتا ہے کہ جس کو یقیناً اس گھرانے کی معرفت نہیں ہے. وہ قرآن جو یہ کہہ رہا ہو کہ پروردگار کے نزدیک معیار صرف تقوی ہے، اس کے سارے اجر رسالت کا صلہ جو ہے وہ صرف جو ہے وہ بے بنیاد مودت فی القربہ نہیں ہو سکتی
کہ جس کی اساس کچھ نہیں ہے، تو یقیناً معاملہ اس سے بہت زیادہ گہرا ہے کہ کیوں جو ہے وہ مودت فی القربہ کو اجر رسالت قرار دیا گیا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک طرف انسان کو پروردگار نے بنایا ہی ایسا کہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرنا شروع کر دیتا ہے خود بخود آٹومیٹیکلی، تو بہترین اشخاص کی اطاعت سے، بہترین اشخاص کی محبت سے ان بہترین اشخاص کی اطاعت جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے، ان بہترین اشخاص کی اطاعت سے اس کی اپنی بقا جڑی ہوئی ہے، اس کی اپنی آخرت جڑی ہوئی ہے۔ معلوم ہی ہو رہا ہے کہ مودت فی القربہ کو واجب کر کے پروردگار نے انسان کے دین کا بیمہ کر دیا ہے، اس کے دین کو انشور کیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو صرف ہوا میں یہ نہیں ہے کہ کیونکہ یہ میرے گھر والے ہیں۔ اب یہیں پہ رک کے اسی نقطے کو تھوڑا سا جو ہے وہ کوشش کریں گے۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے اہل بیت نبوت آپ پر سلام ہو۔ تو اہل بیت نبی ایک فرد ہے، اہل بیت نبوت ایک انسٹیٹیوشن ہے، نبوت ایک مقام ہے، ایک منصب ہے۔ اہل بیت نبوت جب ہم نے کہہ دیا تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح نبی عالم غیب سے ارتباط رکھتا ہے، اے اس کے خاندان والوں، آپ بھی تو وہی ہیں جو عالم غیب سے مربوط ہیں۔ اب پتہ چل رہا ہے کہ اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت میں فرق ہے، معاملہ واضح ہو رہا ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ جو رشتے ہیں صرف ان کی وجہ سے عظمت کی جائے۔ دیکھیں معاملہ بڑا حساس ہے سرکار کے اہل بیت کا، واقعی حساس ہے، لیکن ہم صرف یہ واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ غور سے سنیں گے کہ صرف اور صرف یہ جو بلڈ ریلیشن ہے، یہ جو خونی رشتہ ہے، یہ اساس نہیں ہے دین کے نزدیک۔ اللہ کے نزدیک معیار یہ نہیں ہے، بلکہ دوسری طرح سوچیں۔ آدم علیہ السلام کے گھر میں حابیل بھی ہیں، قابیل بھی ہیں، جھٹلا تو نہیں سکتا کوئی، وہ بھی تو نبی کا بیٹا ہے قابیل۔ وہ جو نوح علیہ السلام کا جس کو بیٹا کہا گیا، بعد میں روایات میں آپ کو کچھ اور بھی ملے گا اس کے بارے میں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ وہ نہیں آ رہا کشتی کے اندر، تو سرکار نوح نے فریاد کی، بارے میرا بیٹا، فرمایا کہ تیرا بیٹا نہیں ہے، یہ برے اعمال کا مجسمہ ہے، برے اعمال کا مجسمہ، یعنی شجرے سے خارج ہے۔ وہ جو نسبت ایک نبی سے ایک فرزند کو ہونی چاہیے، یعقوب علیہ السلام کے سارے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ہیں، وہ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ کام کیا کہ جس کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام روتے رہے، خود یوسف علیہ السلام کتنی اذیتوں سے گزرے، وہ کام ان کے بیٹوں نے کیا۔ بیٹا ہونا ملاک نہیں ہے، رشتہ داری نبی سے ملاک نہیں، یعنی معیار نہیں ہے حق و باطل کا یا احترام عزت و محبت کا۔ قرآن نے حکم دیا ان کے کہ قابیل سے محبت کرو کیونکہ وہ بیٹا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان سے حکم کیوں دے رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ملاک یہ ہے کہ یہ خود ذاتی طور پر کچھ عظمتوں کے حامل ہیں جو اس بات کی متقاضی ہیں کہ ان سے مودت رکھی جائے۔ آپ نے زیارت میں پڑھا زہرا سلام اللہ علیہ کی جو زیارت ہے یومیہ زیارات میں سے، وہاں آپ پڑھتے ہیں کہ اے بی بی، اے وہ بی بی کہ جس کا لباس بشری پہننے سے پہلے پروردگار نے امتحان لیا اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہوئی، آپ پر میرا سلام ہو۔ یعنی خلقت سے قبل آپ کا امتحان لیا اور اس امتحان میں آپ کامیاب ہوئیں تو آپ پر میرا سلام ہو۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فاطمہ اتنی بلند ہے خود ذاتی طور پر کہ کوئی اور صلب اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس میں نور فاطمہ رکھا جائے سوائے افضل الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس طرف کہہ دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا نہیں تھا، فاطمہ کا میچ نہیں تھا اگر علی نہیں تھے۔ اور اس طرف سے یہ پتہ چلا کہ اگر رسول نہ ہوتے تو کسی میں یہ تاب نہیں تھی کہ وہ فاطمہ کا باپ قرار پائے۔ اسی لیے وہ نور کب منتقل ہوا ہے صلب رسول اکرم میں؟ پہلے سے نہیں چلا۔ جب معراج میں گئے تو کہا کہ یہ سیب کھا لیجئے جو واقعہ ہے سارا۔ تو آپ نے سن رکھی ہیں روایتیں ساری کہ ایک سیب
دیا گیا اور پھر وہ جو طہارتوں کی انتہا ہے اس کو کہا گیا کہ 40 دن خدیجہ سلام اللہ علیہ سے دور رہیے گا. طہارتوں کی انتہا. اس کے باوجود کیا بتلا رہا ہے؟ ہمیں بتلا رہا ہے پروردگار. ہم تو یوں ہی دیکھتے ہیں کہ اس بچی کو جس کو دنیا میں آنا اس کی عظمت سمجھو, وہ بیوی جو دنیا میں آنا ہے اس کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش کرو. سمجھ رہے ہیں کہ وہ نور خاص طور پر جو ہے ودیت ہوا اس وقت, تب فاطمہ زہرا سلام اللہ دنیا میں آئی. تو الٹا اگر دوسری طرف سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیوں یہ پنجتن ایک گھر میں قرار پائے, کیوں یہ آپس میں یہ رشتہ داریاں بنی. تو معلوم یہ ہوگا کہ ان کے مقامات ذاتی ایسے تھے کہ سوائے اس کے ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کو اس گھر میں ایک اس طرح سے رکھا جائے. کس وجود میں اتنی جو ہے وہ تاب ہے کہ وہ نبوت کو امامت سے جوڑنے کا حلقہ بن سکے یا وہ لنک بن سکے. سمجھ رہے ہیں؟ کعبے کی مثال دیتے ہیں بزرگان کہ خانہ کعبہ کا ایک مقام ہے زمین پر, اس کے علاوہ کسی مقام پر وہ کعبہ تعمیر نہیں ہو سکتا, ایک ہی مقام ہے. روایت نے کہا کہ بیت معمور عین خانہ کعبہ کے اوپر ہے, اسی کے نیچے متصل ہے. اب بیت معمور کیا ہے وہ ساری باتیں مباحث جو ہیں وہ بزرگان کریں. ہمیں یہ پتہ ہے کہ سوائے اس مقام کے جہاں پہ اس وقت خانہ کعبہ ہے اور کہیں ممکن نہیں ہے. اگر کوئی بنائے گا بھی اس کی شبیہ تو کبھی بھی جو ہے وہ ان برکات کا متحمل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ پلیسمنٹس ایسی ہیں جو ہٹ نہیں سکتی اپنی جگہ سے. عام انسانوں کا معاملہ ایک طرف, لیکن اہل بیت کا ایک گھر میں جمع ہونا, اصحاب کسا کا, اس کے پیچھے اسرار ہیں. اور اسرار ہیں ہی یہی کہ یہ بزرگ ہستیاں اگر امامت چلنی ہے کسی سے, مثلا اگر امامت کسی سے چلنی ہے, کسی کو 11 اماموں کی ماں ہونا ہے, تو وہ سوائے اس کے نہیں ہو سکتی جو عالمین کی عورتوں کی سردار ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس کے اور علی کے سوا کوئی ان دونوں کا کفو نہیں ہے تو لازمی ہے کہ انہی دونوں کی شادی ہو. اس طرح سے جب رشتے سمجھ میں آنے شروع ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کیوں اللہ نے ان ہستیوں کو ان مقامات پہ رکھا کہ جہاں پہ وہ ہیں. تو یہاں سے بزرگان کہتے ہیں کہ جس طرح خانہ کعبہ جغرافیکلی ممکن نہیں ہے کہیں اور رکھا جائے, اسی طرح پنجتن کی یہ پلیسمنٹ اس کے علاوہ پاسبل نہیں ہے کہ کہیں اور رکھا جائے. ایک دفعہ درود بھیج دیگا محمد والے محمد پر اجل فرجہم. تو عزیزان گرامی, بات یہ ہو رہی تھی کہ اللہ نے جو حکم دیا کہ ان پر سلام بھیجا جائے, ان پر درود بھیجا جائے, ان سے مودت رکھی جائے, وہ معاملہ اس سے بہت زیادہ گہرا اور عمیق ہے کہ انسان صرف اس کو یہ سمجھے کہ سرکار جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ اچھی زندگی کا بندوبست کر کے جا رہے ہیں. نہیں, نعوذ باللہ, سرکار کبھی ایسا کام کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے وہ مترادف. اور جب یہ کہہ دیا قل لا اسألکم, تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہہ دیجئے آپ, یعنی یہ میرا حکم ہے, آپ کہہ دیجئے کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے. قل لا اسألکم, یہ قل بتا رہا ہے کہ پروردگار اسٹریس کر رہا ہے کہ کل یہ نہیں کہنا کہ اپنے پاس سے نعوذ باللہ سرکار نے خود ذاتی شک نہیں کرنا کسی قسم کا. جس طرح قل هو اللہ احد پہ تمہیں شک نہیں ہے کہ کہہ دو, یہ اسٹریس ہے ایک طرح کا. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہاں پہ خاص طور پہ یہ قل بہت ساری چیزیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے مودت رکھو. اور وہی اللہ جب قرآن کریم میں پیمانہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک معیار صرف تقویٰ ہے, تو معلوم ہوگا کہ ان کا تقویٰ ایسا بلند ہے کہ اس سے اوپر کسی اور کا تقویٰ نہیں ہے, ورنہ اس کی مودت لازم قرار پاتی. تو معیار یہ ہے کہ خود ذاتی طور پر یہ ہستیاں اتنی بلند ہیں کہ ان کی مودت اختیار کرو, مودت پیدا ہوگی, ان کی اطاعت اختیار کرو گے خود بخود, اور اپنے دین کی حفاظت کر پاؤ گے. ایک مرتبہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. ہاں, بہت ساری اور جو ہیں وہ نکات تھے پراکندہ, لیکن جو ہے وہ مختصر کر کے پھر قرآن کریم نے جو ہے وہ ہمیں آواز دی. مشہور ترین آیات آپ سب نے سن رکھی ہے, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب یہ وَلَا تَفَرَّقُوا جو ہے یہ بتلا رہا ہے کہ پروردگار کہہ رہا ہے پراکندہ نہ ہو, ڈیوائیڈ نہ ہو, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اب اس رسی کے
تھامے رکھنے میں یہ جو ہدایت ہے پروردگار کی، اور تشبیہ ہے اہل بیت کے لیے کہ یہ حبل اللہ جس کو کہا گیا کہ اس رسی کو پکڑا جائے، ظاہر ہے یہ اہل بیت کی ذوات گرامی ہے کہ جن پر اگر انسان جمع ہو جائیں، اے علی اگر تمہاری محبت پر دنیا جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہیں کرتا۔ پتہ چل رہا ہے کہ یہ وہ یونٹی ہے جو اللہ نے چاہی ہے۔ اب اس رسی کی تشبیہ سے جو ہے وہ بزرگوں نے کچھ نکات کشف کرنے کی کوشش کی ہے، کچھ نکات نکالے ہیں کہ یہ رسی کیا ہے۔ سب سے پہلی تشبیہ یہ ہے کہ تشبیہ سے نکالا جو نقطہ وہ ایک ضروری وجہ ہے کہ اللہ نے گویا ایک رسی لٹکائی ہے، صحیح ہے، جبھی کہہ رہا ہے کہ تھام لیجئے اس رسی کو، یہ اللہ کی رسی سے مراد یہی ہے کہ اللہ نے رسی لٹکائی ہے، صحیح ہے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ رسی اوپر سے نیچے کی طرف آ رہی ہے، یہیں سے آپ متوجہ ہوں کہ جس طرح قرآن جو ہے وہ اوپر سے نیچے کی طرف آیا ہے، انسان توجہ رکھے کہ یہ ہستیاں بھی جو ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف آئیں، یعنی کیا؟ یعنی کہ غیبی ارتباط جو ہے اس کا پہلو فراموش نہ کرے انسان۔ پھر دو سرے ہیں رسی کے ہمیشہ، ایک وہ سرا ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، ایک وہ سرا ہے جو لوگوں کی طرف ہے۔ اللہ کی طرف سے لوگوں کی درمیان ہے، لوگوں کی طرف۔ یہاں سے پروردگار متوجہ کر رہا ہے معصوم کی ذوات گرامی کی طرف کہ دیکھو ان کے دو ڈائمنشنز ہیں، ایک سکے کی طرح کہ جس کا ایک رخ اللہ کی طرف ہے اور ایک رخ مخلوق کی طرف ہے، پہنے ہوئے لباس بشری ہیں تمہارے درمیان، زندگی بھی تمہاری طرح گزار رہے ہیں، لیکن ان کا ایک سرا ہے جو اللہ نے تھام رکھا ہے۔ متوجہ ہو رہے ہیں آپ؟ تو ایک مرتبہ درود بھیج دیجیے محمد وعلی محمد پر۔ سیرت اہل بیت میں ظاہر ہے بہت سارے ہمارے پاس نکات ہیں، ابھی آغا صاحب نے بیان کیا وہ واقعہ۔ پروردگار کی صفات کے مظہر ہیں اہل بیت، ٹھیک ہے، اگر اللہ کو انسان کو سمجھنا ہے کہ وہ کیسا ہے تو اللہ نے چاہا یہ کہ میرا خلیفہ، یہ ہستیاں میری حجتیں اہل بیت، ان کو دیکھو اور مجھے پہچاننے کی کوشش کرو۔ یہی ہے سارا جو خلقت کا وہ ہے کہ اللہ لامحدود ہے، تم اللہ کو نہیں پا سکتے۔ اگر اپنے اللہ کے ساتھ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو تو رسول فرمانے کہ میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، عجیب و غریب اس میں نکات ہیں، عجیب و غریب نکات ہیں۔ کہہ رہا تھا کہ معصوم جو ہے وہ آئینہ ہے اللہ رب العزت کی اسماء و صفات کا۔ انسان دیکھتا رہے کہ اللہ لامحدود ہے، لامحدود کو محدود وجود نہیں پا سکتا، لازمی ہے کہ ایک تعین ہو، ایک سارٹنگ ہو کسی طرح کی، اور وہ سارٹنگ کی بہترین حد جو ہے وہ معصوم کی ذات گرامی ہے کہ ان ایٹریبیوٹس کا، ان اسماء و صفات کا ایک تعین ہو، اور وہ تعین جو ہے وہ معصوم ہو، اور انسان ایک محبوب ملموس کو پالے، سمجھ رہے ہیں، ایک جیتے جاگتے وجود کو پالے کہ جس کو وہ دیکھ بھی سکے، جس سے بات کر سکے، جس سے عشق کر سکے۔ سوائے اس کے عشق